پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ عزیز سامعین، شاہین غوری اور ندیم شاکر کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ جی ہاں، ہماری طرف سے بہت سلام، اور آپ کو اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں جب آپ نے یہ پروگرام سنا ہوگا تو اس میں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ یسوع کو مصلوب کرنے کے بعد ایک امیر شخص کی قبر میں رکھا گیا جس کا نام یوسف تھا، اور پھر تیسرے دن یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع اپنے جی اٹھنے کے بعد 40 روز تک زمین پر رہا، اور اس وقت کے دوران وہ مختلف لوگوں کو دکھائی دیتا رہا۔ وہ سب سے پہلے ان عورتوں پر ظاہر ہوا جو اتوار کی صبح تڑکے ہی یسوع کی لاش پر خوشبودار چیزیں لگانے کے لیے آئی۔ پھر یسوع ان 2 آدمیوں پر ظاہر ہوا جو اماوس نام ایک قصبہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اور اس کے بعد اپنے 11 شاگردوں پر ظاہر ہوا جو ایک جگہ پر چھپے ہوئے تھے۔ بعد میں یسوع 500 سے زائد لوگوں پر ظاہر ہوا۔ خدا نے در حقیقت یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ جی ہاں، یسوع مسیح جب زندہ ہو گیا تو بہت سے لوگوں پر وہ ظاہر ہوتا رہا، اور یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ توما جو یسوع کے 12 رسولوں میں سے ایک تھا، اس وقت وہاں موجود نہیں تھا جب یسوع ان پر ظاہر ہوا، اور جب انہوں نے اسے یسوع کی خبر دی تو اس نے کہا کہ میں اس بات پر یقین نہیں کروں گا جب تک میں اس کے جسم میں کیلوں کے نشان نہ دیکھ لوں اور ان میں اپنی انگلی ڈال کر یقین نہ کر لوں۔ سامعین، اب ذرا سنیے کہ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 26ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت میں کیا مندرج ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما بھی ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ عزیز سامعین، میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے یاد دلاتی چلوں کہ یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، وہ مر گیا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور پھر 40 دن تک وہ بہت سے لوگوں کو دکھائی دیتا رہا۔ بالآخر وہ آسمان پر چڑھ گیا تاکہ اپنی دوبارہ آمد تک وہاں قیام کرے۔ اور سامعین، یسوع نے اپنے 11 رسولوں کو گلیل میں ایک پہاڑ پر بلایا اور ان سے یہ الفاظ کہے جو متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک درج کی گئے ہیں۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 9 تا 11ویں آیت میں ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ جی ہاں سامعین، بہت سے ایسے حوالہ جات، بہت سی ایسی باتیں ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر بہت سارے لوگوں پر ظاہر ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ آسمان پر چلا گیا۔ عبرانیوں کے نام خط میں اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ یسوع گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔
اور میرے عزیز، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یسوع خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ کولوسے میں بسنے والے مسیح کے پیروکاروں کو پالوس رسول نے خط لکھتے ہوئے 3 باب کی پہلی آیت میں یہ ہدایت کی: پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ اور افسیوں پہلے باب کی 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ اسی طرح رومیو کا خط اس کے 8ویں باب کی 34ویں آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کے داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے لیے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کے داہنی طرف بیٹھا ہوا ہماری شفاعت کرتا ہے۔ شاہین، کیوں نہ ایک خوبصورت گیت ہمیں سنوا دیا جائے؟ جی ندیم صاحب، عزیز سامعین، ابھی وقت ہے کہ ہم ایک خوبصورت حمدیہ گیت سنیں اور اس سے برکت حاصل کریں، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقی حصہ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ وہ تاجدار آسماں، عدالتوں کا شاہکار، وہ تاجدار آسماں، عدالتوں کا شاہکار، جلو میں بادلوں ہی کے زمین پہ پھر سے آئے گا، وہ تاجدار آسماں، عدالتوں کا شاہکار۔ مچا تھا شور ہر طرف، سعود آسماں کے دن مچا تھا شور ہر طرف، بروز حشر آئے گا، فرشتے ساتھ لائے گا، وہ تاجدار آسماں، عدالتوں کا شاہکار۔ عدالتے جہانیاں قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، ادپ نہیں جلال سے جہان نو سجائے گا، وہ تاجدار آسماں، عدالتوں کا شاہکار۔ آئے گا خداؤں کا خدا ہے وہ، جو آسمان سے آئے گا خداؤں کا خدا ہے وہ عارفوں کو شان سے فضاؤں میں بلائے گا، وہ تاجدار آسماں، عدالتوں کا شاہکار، جلو میں بادلوں ہی کے زمین
پہ پھر سے آئے گا، وہ تاجدار آسماں، عدالتوں کا شاہکار۔ جی ہاں، ابھی ہم ایک اچھا سا گیت سن رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر خدا باپ کے دہنی طرف بیٹھے ہوئے ہماری شفاعت کرتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ عبرانیوں کا خط جو ہے وہ 7ویں باب کی 25ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ معزز سامعین، یسوع اب آسمان پر خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہ اپنے تمام ماننے والوں کا نمائندہ ہو کر خدا سے درخواست کرتا ہے۔ وہ روزانہ ہمارے حق میں خدا سے التجا کرتا ہے۔ اور یسوع کے ان الفاظ پر بھی غور کریں جو اس نے یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی پہلی 3 آیات میں کہے۔ وہ کہتے ہیں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ عزیز سامعین، اب میں چند باتیں دہرانا چاہوں گی، جن میں سے سب سے پہلی یہ کہ یسوع کو صلیب دیا گیا اور اس کی لاش کو ایک قبر میں رکھا گیا، اور پھر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ 40 روز تک وہ کئی لوگوں کو دکھائی دیتا رہا، اور پھر اس نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کریں، لوگوں کو شاگرد بنائیں اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دیں۔ اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ایک بادل نے اسے چھپا لیا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک شاہین آپ نے بتایا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ اب یسوع زندہ ہے اور آسمان پر باپ کے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے حق میں خدا سے درخواست کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کے رہنے کے لیے جگہ تیار کرتا ہے، اور ایک دن وہ اس دنیا میں اپنے پیروکاروں کو لینے کے لیے آنے والا ہے، تاکہ وہ آسمان پر سدا اس کے ساتھ رہیں۔ عزیزو، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے۔ یسوع خدا کا بیٹا زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس زندگی میں اس پر ایمان لائیں گے تو اپنی باری پر ہم بھی مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ آسمان پر زندگی بسر کریں گے۔ جی ہاں، اور یہ نہایت خوشی کی خبر ہے۔ جو یسوع کی پیروی کرتے ہیں انہیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اب یسوع آسمان پر ان کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے۔ وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یسوع ان کی دعاؤں کو سنتا اور ان کے لیے خدا سے بات کرتا ہے۔ وہ خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ یسوع اپنے سب ماننے والوں کے حق میں بھلائی کی باتیں کرتا ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے آج جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ہوگا، اور اس مصیبتوں سے بھری ہوئی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا اور آپ کو ایک امید بخشے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یسوع پر ایمان لائیں گے، اور پھر آپ یہ سوچ کر موت کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے کہ آپ ہمیشہ کے لیے آسمان پر خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے حوصلہ بخشے، آمین۔ عزیزو، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ایک مرتبہ ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں، تاکہ اپنے SMS، اپنے فون کال اور اپنے خطوط کے ذریعے سے اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچا سکیں۔ پروگرام کا ایڈریس ہے پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے 0305337737 اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین غوری اور ندیم شاکر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔